بھئی قرآن حکیم میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا، اس کے باوجود انہوں نے خطا کی. تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی. سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ منع کیا ہوا تھا کہ تم نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کرنا؟ یہ کہاں منع کیا تھا؟ جب منع کیا نہیں تھا تو خطا کہاں سے ہو گئی؟ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے. اگر اسی طریقے سے خطا مان لی جائے نا تو پھر تو کئی ایک خطائیں مانی جائیں گی، نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو نعوذ باللہ آپ گناہ کہہ دیں گے؟ نہیں، ان کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. اللہ نے کہیں منع تو نہیں کیا ہوا تھا. ہاں، جہاں پہ منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا والا عنصر ہو، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا.